إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر
کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی بیٹھا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ اس زمین پر، زمین کی پشت پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر بنایا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام۔ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کا جو گھر بنا تھا وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا اللہ کا گھر بنایا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا جو گھر بنایا گیا تھا اس کائنات میں زمین کی پشت پر، وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ اور پھر سوال ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ، یعنی 40 سال پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، مسجد حرام کو بنایا گیا، اور اس کے 40 سال بعد بلاد شام میں، فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کچھ اقوال نقل کیے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں گھر پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی وہ پہلی تعمیر نہیں تھی، اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی وہ پہلی تعمیر نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اللہ کا گھر مسجد اقصی بن چکا تھا، وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، اور اسی طرح مسجد حرام میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو کائنات کے اندر اللہ کے گھروں میں سے جو دوسرا گھر بنا ہے وہ مسجد اقصی ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ اس کا یہ مقام ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں جب گئے معراج کی رات، تو آپ فرماتے ہیں فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّمْتُهُمْ، میں وہاں پہنچا تو انبیاء کی جماعت موجود تھی اور نماز کا وقت قریب تھا۔ فَأَمَّمْتُهُمْ، جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں، اس ارض اور زمین پر، کائنات میں کسی اور جگہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو مسجد اقصی کی زمین کو مقام حاصل ہے۔ وہ مقام کیا ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء مسجد اقصی کے اندر جمع ہوئے۔ دنیا کے اندر کسی اور جگہ کو یہ مقام اور یہ شرف نہیں ملا، یہ شرف صرف مسجد اقصی کو ملا کہ اس مسجد میں معراج کی رات تمام انبیاء جمع ہوئے اور وہاں امام الانبیاء نے ان کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء کی امامت کروانے کا شرف جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر الزماں پیغمبر کو ملا۔ یہ شرف بھی آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یعنی معراج کی رات اس سرزمین پر تمام انبیاء جمع ہوئے، اور اس سرزمین نے، مسجد اقصی نے، وہاں سے آقا علیہ السلام کو آسمانوں پر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کروائی گئی تھی تو خانہ کعبہ سے سیدھا اوپر نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ وہاں سے پہلے بیت المقدس میں لایا گیا، براق سواری پر سوار کر کے وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ سیدھا خانہ کعبہ سے آپ کو اوپر نہیں لے کے گئے اور خانہ کعبہ میں انبیاء کو جمع کر کے انبیاء کی جماعت نہیں کروائی، بلکہ تمام انبیاء کو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور آپ کو خانہ کعبہ سے لے جا کر براق سواری پر سوار کر کے بیت المقدس میں پہنچایا۔ آپ نے وہاں جا کے نبیوں کی امامت کروائی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تو خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور بیت اللہ سے ہوئی ہے۔ اسلام کی ابتدا، اسلام کی روشنی اور اسلام کا چراغ وہ جلا تو خانہ کعبہ سے ہے، اسلام کی ابتدا تو بیت اللہ سے ہوئی ہے، لیکن اسلام مکمل طور پر غالب اگر آئے گا تو وہ شام کے علاقے میں اور بیت المقدس میں غالب آئے گا، اور اسلام جب پوری دنیا پر چھا جائے گا اس کی بنیاد بھی شام ہوگی اور مسجد اقصیٰ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کی جو کبریٰ نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے پھر اس وقت اسلام غالب آئے گا۔ جب دوبارہ امام مہدی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تقریباً 7 سال کے عرصے تک وہ جہاد کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے دور میں آئیں گے اور ان کا نزول بھی شام میں ہوگا، فلسطین کے علاقے میں نزول ہوگا۔ فرشتے ان کو وہاں اتار کے جائیں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کرنے کے لیے لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ جب امام مہدی آگے بڑھنے لگیں گے دیکھیں گے کہ سامنے سے مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، کہیں گے آپ آئیں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت کروائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، امامت کا جو مقام اور جو شرف ہے وہ امت محمدیہ کے فرد کو ہی ملنا چاہیے، امامت آپ ہی کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے نہیں ہوں گے، امام مہدی وہ امام بنیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، ایمان والوں کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جب اسلام غالب آئے گا، اور اسی علاقے سے غالب آئے گا، اسی علاقے سے مسلمانوں کی جماعتیں نکلیں گی، اور اسی علاقے سے مسلمان دوسرے علاقوں پر جا کے کفار کے جا کے نست و نابود کریں گے۔ اور یہ وہ دور ہوگا جس دور کے اندر یہود و نصارہ کو نست و نابود کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ المسجد الحرام، بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر دجال کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اور فرمایا مسجد نبوی مدینہ، اس کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، اور دجال دنیا پر اپنی حکومت کرنے کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوگا، لوگوں کو اپنے تابع کر رہا ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، اور جو یہود، عیسائی اور کافر اور مشرک جو بے ایمان ہوں گے، جن کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دجال جو ہے وہ انہو اعور، دجال جو ہے وہ کانا ہے، اور اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہر چیز عطا کر دیں گے، اس کو اختیار دے دیں گے، اس کو قدرت دیں گے، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، مرے ہوئے کو دوبارہ پیدا کرنے کا اختیار بھی ہوگا، لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے بھی دکھائے گا، کہے گا میں رب ہوں، دیکھو میں نے تمہارے باپ دادوں کو تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، یہ میری دائیں طرف جنت ہے، یہ میری بائیں طرف جہنم ہے۔ لیکن وہ
کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرے گی۔ کانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھ ہی ایک ہوگی، اس کی آنکھیں دو ہوں گی، لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اس وقت اسلام کے غلبے کا دور ہوگا۔ دجال جو ہے وہ 40 دن میں پوری دنیا پر چکر لگائے گا۔ 40 دن میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پوری دنیا پر چکر لگائے گا۔ جتنے مومن ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، اور جتنے کافر ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، اپنا خدا اور اپنا الہ سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور نصرت اور حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر ملک فلسطین سے شام میں مسجد اقصیٰ سے روانہ ہوں گے۔ اور آج بھی اسرائیل کے اندر مقام لد ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ اور آج یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے وہاں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر دجال آیا تو دجال نے یہاں قتل ہونا ہے، جب وہ قتل ہوگا ہم یہاں سے بیٹھ کے نکل جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اس وقت کوئی بھی کافر باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی یہودی باقی نہیں بچے گا۔ انہوں نے بڑے بڑے پلان کر کے رکھے ہیں کہ اگر کیونکہ ان کا ایمان ہے، وہ مانتے ہیں کہ اسلام کی ایک تعلیم سچی ہے، وہ اسلامی تعلیمات کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے پلان کو اور اپنے ہدف کو طے کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی جگہ پر، جس جگہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دجال کو قتل کریں گے، انہوں نے اسی جگہ پر ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کوئی بھی یہودی بچ نہیں سکے گا۔ یہود جتنی مرضی سرکشی کر لے، یہودی جتنی مرضی سازشیں کر لے، یہودیوں نے 400 سال تک مستقبل کا پلان بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کب، کتنا اور کیسے مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے اور کب مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دینا ہے۔ انہوں نے جو مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کیا ہوا تھا، ان کی 100 سال پہلے کی پالیسی تھی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے کب تک ظلم کرنا ہے اور کب جا کے جنگ بندی کا معاہدہ کر لینا ہے۔ لیکن مسلمان ہی مظلوم، مسلمان ہی ظلم کا شکار، مسلمان ہی ظلم کا نشانہ کیوں بنے؟ ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، اللہ رب العزت اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک ایک ایک یہودی مر نہیں جاتا، قتل نہیں ہو جاتا۔ اور فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے ایمان والوں کو لے کر، تو پھر یہودی بھاگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے پتھروں کی آڑ لیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کرامت بھی ظاہر ہوگی کہ پتھر بول بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، ورائی یہودیٌ، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو پکڑو اور اسے قتل کرو۔ درخت بول بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور اسے قتل کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے ایمان والے ہوں گے یہودیوں کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور مقام لد پر دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، اور اس وقت اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت شام سے اسلام غالب آئے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور اس وقت، اس دور کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ دور ایسا خوشحال دور ہو جائے گا کہ اس دور میں مسلمان فقر و فاقے سے دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں لوگ صدقہ لے کر صدقہ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، شرک کے نشانات اور شرک کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اپنی ہی عبادت کرنے والے، اپنے آپ کو پوجنے والے جو مشرک اور نصارہ ہوں گے ان سے بھی جہاد کریں گے۔ صرف اس وقت باقی بچیں گے تو ایمان والے باقی بچیں گے، اور اس وقت جنگ اور جہاد ہوگا، اور شام سے اسلام غالب آئے گا۔
اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات شام سے اوپر اٹھایا گیا، اور اسی وجہ سے سارے انبیاء کو شام کی سرزمین پر اکٹھا کیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، لیکن ایمان والے لوگ جو ہیں وہ شام میں چلے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیلے گی، حاضرہ موت سے، سمندر سے ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو آگے آگے بکا کے لے کے جائے گی۔ جب لوگ تھک جائیں گے، سارا دن دوڑ دوڑ کر دوپہر کے وقت آرام کرنا چاہیں گے، وہ آگ بھی کھڑی ہو جائے گی، لوگ بھی آرام کر لیں گے۔ جب لوگ آرام کر کے دوبارہ کھڑے ہوں گے، آگ پھر ان کے پیچھے لگ جائے گی، لوگ پھر دوڑنا شروع کر دیں گے۔ پھر لوگ جب رات کو تھک جائیں گے، آرام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آگ پھر کھڑی ہو جائے گی۔ جب رات کو آرام کر لیں گے، صبح دوبارہ چلنے لگیں گے، آگ پھر ان کو بگائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگ ان تمام لوگوں کو کس طرف لے کے جائے گی؟ شام کی سرزمین کی طرف لے کے جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب وہ آگ نکلے گی ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو، شام میں چلے جاؤ۔ اور فرمایا شام میں ایمان والے قرار پکڑیں گے، اور شام وہ زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کافروں سے نجات دی، ہم نے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو نازل کیا، ان پر ان کی بستی کو ملیا میٹ کیا، تو لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ ایسی زمین ہے بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے تمام لوگوں کے لیے تا قیامت اس زمین کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اور یہ وہ زمین ہے جو بابرکت ہے، بابرکت زمین، اور ایسی زمین جہاں تمام انبیاء نے جماعت جو ہے ایک ہی جماعت میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ آج اس سرزمین پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور قبلہ اول اس کی تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے تو تعمیر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے مل کے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قبلہ اول جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ کا زمانہ نبوت تھا، تو دوبارہ جو ہے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا، وہاں عیسائی بس رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں اسلام اس قدر جو ہے وہ پھیلا نہیں تھا کہ بیت المقدس تک پہنچ جائے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 15 ہجری کے اندر، اپنی خلافت کے اوائل میں ہی، شروع میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لشکر بھیجا، اور لشکر نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوا، اور اس کے بعد پھر اسلام کا وہاں بول بالا ہوتا رہا۔ عیسائیوں کو وہاں سے جو ہے وہ بھگا دیا گیا، ان سے قبضہ چھڑا لیا گیا، ان کو جزیہ دے کر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ دوبارہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تقریباً 1100 عیسوی میں جا کر دوبارہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ 1100 عیسوی میں، آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کی جنگیں ہوئیں، جن کو کہا جاتا ہے صلیبی جنگیں۔ ان میں سے جو پہلی جنگ تھی، عیسائی وہ جنگ جیت گئے، اور جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، کہ جن کا مشن اور جن کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرایا جائے، دوبارہ بیت المقدس کے اندر اسلام کا بول بالا ہو۔ جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو انہوں نے بیت المقدس کے اندر اپنے رہائشی کمرے بنا لیے، بیت المقدس کے نقشے کو تبدیل کر دیا، اور بیت المقدس کے باہر اپنا گرجا بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، اور صلاح الدین ایوبی وہ تھا کہ جس کو کہا گیا کہ آپ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کرنے جا رہے ہیں، آپ ان عیسائیوں سے بیت المقدس کا قبضہ چھڑانے جا رہے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ آپ کے مقابلے میں تمام عیسائی دنیا، تمام عیسائی ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا کہ تمام عیسائی دنیا اکٹھی ہو کر، جمع ہو کر میرے مقابلے میں آ کھڑی ہے،
تو کہا کوئی ڈر نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم ایک ہی جگہ پر تمام عیسائیوں کو قتل کر دیں گے۔ کہا اگر عیسائی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے تو ہمیں الگ الگ جگہ پہ جا کر عیسائیوں سے جہاد کرنا پڑنا تھا، اب یہ بہتر کام ہو گیا کہ یہ سارے عیسائی ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے۔ اور صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور وہاں نئے سرے سے دوبارہ محراب بنایا اور مسجد کی شکل کو اصل شکل دی، اور جو تعمیرات عیسائیوں نے خراب کر دی تھیں دوبارہ ان کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس 600 سال تک تقریباً بیت المقدس کا قبضہ رہا، لیکن پھر جو ہے وہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن مسلمان اب دوبارہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، مسلمان اب خاموش بیٹھے ہیں۔ قبلہ اول اور وہ پاک سرزمین اور وہ بابرکت سرزمین اگر یہودیوں کے قبضے میں ہے تو مسلمان خاموش بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اگر ہمارے پاس کوئی آزمائش آ جائے، اگر وہی یہودی اور وہی اسرائیلی جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اگر وہی یہودی ہم پر ظلم کر دیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ظلم کسے کہتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ظلم کی انتہا کسے کہتے ہیں، پھر ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب آئے گا۔ سمندر ایک وقت تک بڑے ہی روانگی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب سمندر کی موجوں کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے تو سمندر جو ہے اس کی لہریں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، بڑی بڑی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تب پیدا ہوتی ہیں جب اس کے اندر اضطراب آتا ہے، وگرنہ سمندر بھی بڑی آسانی سے اور سکون سے روانہ رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دلوں کے اندر اضطراب نہیں آئے گا، جب ہمارے ضمیر اندر سے بیدار نہیں ہوں گے، تب تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ جنگ بندی ہوگی، یہ معاہدہ ہو گیا بس ختم۔ میں نے کہا کہ یہودی 400 سال تک کا مستقبل کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان کا یہ طے شدہ معاہدہ تھا کہ انہوں نے جتنی دیر مسلمانوں پر بمباری کرنی تھی اتنی دیر کر لی۔ 1948 کے اندر یہودیوں نے بڑی سازشیں کی۔ 1948 کے اندر جب امریکہ اور برطانیہ نے اور دوسرے غیر مسلم ممالک نے مل کر یہ سازش رچائی تھی، یہ معاملہ طے کیا تھا کہ ہم اسرائیل کو، یہودیوں کو جو ہے وہ مسلم ممالک کے درمیان میں فلسطین کے ساتھ جگہ دیتے ہیں۔ انہوں نے جب اسرائیل کو وہاں جگہ دی تو محمد علی جناح کا بھی قول ایک بڑا مشہور ہے، اس نے کہا کہ یہ اسرائیلی ریاست یہ مسلم ممالک کے قلب میں گھسایا ہوا خنجر ہے کہ آس پاس تمام اطراف میں مسلم ممالک ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، درمیان میں چھوٹا سا اسرائیل۔ کیا مقصد ہے اس کو وہاں رکھنے کا، وہاں اس کو بنیاد دینے کا کہ تمام مسلم ممالک کو کنٹرول میں کرے اور تمام مسلم ممالک پر ظلم کرے۔ اور یہودیوں کا اول دن سے، جب سے اسلام کی دعوت کا اعلان ہوا ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے، یہودیوں کا اس دن سے ہی یہ مقصد اور یہ ہدف ہے کہ کب کیسے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے کتنی سازشیں کی ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ جگہ جگہ، موقع بموقع وہ تلاش کرتے رہے، ہمیں کوئی ویک پوائنٹ ملے، ہمیں کوئی لمحہ ملے، ہم وہاں حملہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کے لیے یہودیوں نے بڑے راستے تلاش کیے۔ مدینہ کے اندر جب کوئی بندہ کسی کو کہتا تھا کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف کوئی نظر رحمت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، تو لفظ بولا کرتے تھے راعینا۔ کیا لفظ بولتے تھے؟ راعینا، ہمارا خیال کیجئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا راعینا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ راعینا، لمبا کر دیا، یا لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ جب کوئی مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے پکارتا تو کہتا راعینا، اے نبی ہماری طرف نظر رحمت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے۔ لیکن جب یہودی آتے تو وہ آ کے کہتے راعینا، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ تم نے راعینا کہنا ہی نہیں، تم نے کہنا انظرونا،
انظرونا کا مطلب کیا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے لفظ ہی بدل دیا۔ اور یہودی انہوں نے اور کیا کیا؟ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو بے بنیاد بنانے کے لیے اور دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ نیا حربہ یہ استعمال کیا کہ صبح کے وقت ایمان لے کے آتے، شام کے وقت کفر کر دیتے۔ صبح صبح کہتے جی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، جب شام کا وقت قریب ہوتا تو دوبارہ یہودی بن جاتے۔ اور مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہودی تو بڑی عالم قوم ہے، ان کے پاس کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور ان کے پاس زبور بھی ہے، یہ تو اسلام کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ جب یہ صبح کے وقت ایمان لا کے شام کو دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے۔ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایمان لانے کے بعد کفر کر کے بھی دکھایا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی حملے کیے۔ بنو نذیر کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک فیصلے کی غرض سے وہاں گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چکی کا پاٹ جو پتھر کا بنا ہوتا ہے آپ کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور ارادہ یہ کیا کہ جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو چکی کا پاٹ، چکی کا جو پتھر ہے وہ ہم آپ کے اوپر نعوذ باللہ گرا دیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے وحی کر دی، اللہ نے خبر دے دی کہ یہ آپ کے قتل کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھے اور چلے گئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی چلے گئے، لیکن یہ یہودی باز نہیں آئے۔ خیبر کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہودیوں نے کھانا پیش کیا تو ایک عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے اندر، زینب اس کا نام تھا، آپ کے کھانے کے اندر بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ وہاں بھی اس کی سازش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتی تھی، اور یہودیوں نے ایک سازش رچا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو بھی کیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی منافق، بہت ہی غلیظ ترین کافر تھا، اس نے یہودیوں سے پیسے لے کر دینار اور درہم کے بدلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو بھی کیا تھا، اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی تھی کہ آپ کے بالوں پر جادو کیا گیا ہے، اور ان بالوں کو ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر رکھ کے فلاں جگہ پر بئر ذی اروان ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو بنا ہوا سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر آپ کے بالوں پر جادو کر کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ وہاں گئے اور آپ نے جا کے وہ جادو ختم کیا اور سورۃ العلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی اور آپ کے اوپر جادو کیا، اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ غداری کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو امن کی دعوت دی تھی، لیکن بدر کا موقع آیا تو بنو قینقاع نے غداری کر دی، احد کا موقع آیا تو بنو نذیر نے غداری کر دی، اور جب خندق کا موقع آیا، جب پورا عرب اور تمام مشرک دنیا اور یہودی بھی، منافق بھی، اور سارے کا سارا عرب بھی آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پریشانی کا شکار تھے کہ مسلمان تو تھوڑی سی تعداد میں ہے اور کفار کا لشکر 10,000 کا لشکر ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے ایک طرف میں پوری خندق اور ایک گڑھا کھدوایا۔ اس وقت یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ غداری کر دی۔ جوں ہی آپ کو خندق کے موقع پر اللہ نے فتح دی، کفار سارے کے سارے بھاگ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے اپنا اسلحہ نہیں اتارنا، پہلے جائیں اور یہودیوں کے بنو قریظہ قبیلے کے ساتھ جا کے جہاد کریں، ان کو نکال دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کے ان کا محاصرہ کیا، آخر کار یہ تنگ آ کر باہر آ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ سعد کر دے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں جو لڑائی کے قابل ہیں، ان سب کے سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، غلام اور لونڈیا بنا لیا جائے۔ انہوں نے ہر موقع پر غداری کی، اور تب سے لے کر آج تک ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی سچا ہے، آپ کی نبوت بھی سچی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یعرفون ابناءہم الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
اے پیغمبر یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ ان کا کام ہی ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اتنی اذیت ڈائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر تو تھوڑی مصیبتیں ہیں، مجھ سے زیادہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہودی اتنی شرانگیز قوم ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ خیبر کے موقع پر جا کے آپ نے خیبر کو فتح کیا، پھر جا کے یہ یہودی جو ہے وہ تھوڑے سے اپنی سازشوں میں ٹھنڈے ہوئے، کیونکہ تب تک ان کی ساری قوت کو توڑ دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا، پیغمبر بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا اور فلسطین کے علاقے کی طرف لے کے گئے، دریا پار کروایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب دریا پار کیا ان کو حکم ہوا کہ جاؤ فلسطین میں جاؤ، وہاں جاؤ، اپنے اصل علاقے میں جا کے بسو دوبارہ۔ انہوں نے کہا جی اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ موسیٰ تو خود جا اور تیرا رب جائے، وہاں جا کے لڑائی کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ فلسطین کا علاقہ کسی اور کے قبضے میں تھا، ان یہودیوں سے کہا گیا کہ جاؤ وہاں جاؤ اور جہاد کرو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بن کے آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ ہم نے عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہودیوں نے عیسیٰ پیغمبر کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ کسی اور بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تھی، انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، ہر موقع پر یہ سازشی رہے ہیں، لیکن آج ان کی سازشیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اسلام اور مسلمان کو مظلوم اور ظلم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب موقع ملتا ہے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ 1969 کے اندر بھی مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر 3 دن تک مسلسل آگ بھڑکتی رہی، اور مسجد اقصیٰ کا اندر کا حصہ جل کر راکھ ہو گیا، اور مسجد اقصیٰ کا ایک دروازہ بھی انہوں نے مسمار کر دیا، اور اس وقت مسجد اقصیٰ کا ایک مینار بھی شہید کر دیا۔ ان یہودیوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس مسجد اقصیٰ کو ختم کریں اور یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں، یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں، اپنی عبادت گاہ بنائیں۔ مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کی عبادت گاہ سے وہ نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ وہ مسلمانوں پر ظلم کر کے چیک کرتے ہیں کہ مسلمان اب بیدار ہیں کہ نہیں ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم کر کے بمباری کر کے دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں ضمیر باقی رہا ہے کہ نہیں رہا، اسلامی دنیا ہمارے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں کھڑی ہوتی۔ انہوں نے چیک کر لیا، انہوں نے دیکھ لیا، اتنے دن انہوں نے بمباری کی، اتنے دن انہوں نے حملے کیے، مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ فائرنگ ہوئی اور مسلمانوں پر ظلم ہوا، کسی مسلمان نے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کی، سارے مسلم معاہدہ ہو گیا۔ اب دیکھو معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہوگی، لیکن جن مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے، جن کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، ان کا بدلہ کون لے گا؟ ان کا بدلہ یہ تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے، ان کا بدلہ کون لے گا؟ آج یہ اسلامی ریاستیں اور یہ ملکی تقسیمیں ہمارے اندر سے اسلام کے جذبے کو ختم کر رہی ہیں، ہمارے اندر سے اسلام کے جذبے کو ختم کر رہی ہیں، کہ ہمارے ملک پاکستان میں بسنے والا اگر ایک مظلوم مسلمان ہو تو ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک زینب کیس پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، لاہور کے اندر سارا لاہور بند کر دیا گیا تھا اور کہا تھا پہلے ظالم کو پکڑو اور اس کو سولی پر لٹکاؤ۔ ہمارے ملک کے اندر اگر ظلم ہو تو ہم راستوں پہ نکل آتے ہیں، ہم حق مانگنے کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ میں جب ظلم ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔
کیونکہ وہ کسی اور ملک میں بستے ہیں، اگرچہ مسلمان ہیں، لیکن اسلامی نظریہ اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کی وحدت اور اسلام کی جمعیت اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کابل کے اندر افغانستان کے دارالحکومت میں بسنے والے مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف اور اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا، ہم نے ریلیاں نکالی، بس خاموش ہو گئے اور وہاں ظلم ختم ہو گیا اور مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بیکار اور رائے گاہ چلا گیا۔ اس خون نے انقلاب برپا نہیں کیا، وہ خون جو وہاں بہایا گیا وہ ہمارے لیے آزمائش تھا، ان کے لیے آزمائش تو تھا، انہوں نے آزمائش میں کامیابی دکھائی، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جو آزمائش کے وقت ڈٹ جاتا ہے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے وہ جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ لیکن باقی پوری اسلامی دنیا کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان مجبور اور لاچار اور مجبور مسلمانوں کی مدد کے لیے کون جاتا ہے، کون گیا مدد کے لیے؟ وہاں جا کے کس نے مدد کی کہ جس طرح مدد کرنے کا حق تھا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سبز وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا، مذہب کا کفن ہے کہ ملکی تقسیم، ریاستی تقسیم، کہ ہم اپنے ملک کے اندر محفوظ ہیں، امن میں ہیں، باقی جائیں، باقی اسلامی دنیا کے اندر ظلم بھی ہوتا رہے، وہاں بمباری بھی ہوتی رہے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوتا رہے، اور قتل کر کے خون بہا کے پوری دنیا کو خاموش بھی کروا دیا جائے، کوئی بدلہ لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت مسلمان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آپ نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بتاؤ آپ نے یا ہم نے یا ہمارے ملک نے یا اسلامی ممالک نے جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا کتنی کو مدد کی ہے؟ کیا ہم نے بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے ان کی مدد کی ہے؟ جب ہم نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اسلحے کی قوت سے نوازا ہے، اللہ نے ایٹمی قوت بنایا ہے، اللہ نے بہترین افواج دی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مسلمان پر ظلم ہو تو ہمیں اپنے اسلام پر نظر دوڑانی چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے کہ اسلام تو وہ ہے جو ایک مسلمان کی عزت اور اس کی حرمت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کو گنوانا برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس مسلمان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، فرمایا جس نے ایک جان کو، ایک نفس کو فساد کرتے ہوئے قتل کر دیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک جان کو، مظلوم کو قتل کرنا پوری کی پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کی حفاظت کی، جس نے ایک مرتے ہوئے مظلوم مسلمان کو بچا لیا، کسی نے ایک مظلوم مسلمان کی مدد کر دی، اس کی جان کی حفاظت کی، فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری کی ساری انسانیت کو بچا لیا۔ لیکن آج قبلہ اول کی تاریخ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، قبلہ اول میں عبادت مسلمانوں کا حق ہے، اور قبلہ اول وہ ہے کہ 17 مہینے تک جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے اس کی طرف رخ کر کے عبادتیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور قبلہ اول مسلمانوں کا حق اور انبیاء کی وراثت اور انبیاء کی علامت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات کی نشانی ہے، اور بابرکت اور بڑی ہی پرسکون اور ایمان والوں کی زمین ہے، اور وہ زمین ہے جہاں سے اسلام ساری دنیا میں غالب آئے گا، اور وہ زمین ہے
جہاں پر کفر کو اور باطل کو ملیا میٹ کیا جائے گا، جہاں پر یجوج اور مجوج قتل ہوں گے، جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام غلبہ حاصل کریں گے، جہاں سے ایمان دوبارہ روشن ہوگا۔ لیکن آج وہ سرزمین یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہودی اسلامی ممالک میں ایک خنجر کی طرح گھسے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ملک تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ لیکن آج ہم وہن کی بیماری کا شکار ہیں، ہمیں بھی موت سے ڈر ہے۔ یہودی تو موت سے ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، ہم بھی موت سے ڈر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے ظلم کو ظلم نہیں سمجھا، ظلم ختم، خاموشی اور بس خاموشی، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ان سے جا کے پوچھو جن پر ظلم ہوا ہے، اور جن کے بچے اور جن کے باپ اور جن کے بھائی اور جن کی مائیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور جن کی بڑی بڑی عمارتوں کو کھنڈرات بنا دیا گیا ہے، ان کا کیا حال ہے۔ آج مسلمان اپنے اسلام پر نظر دوڑائے، اپنے اسلام پر نظر ثانی کرے۔ اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے، اللہ اس سے ویسے ہی سوال کرے گا۔ آج ہمارے پاس جتنی طاقت ہے، مدد کرنے کا جو ذریعہ ہے، اگر ہم اتنی مدد نہیں کرتے تو اللہ کا ہم سے سوال ہوگا کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، تم سوتے رہے۔ اور اسی طرح اگر اسلامی حکمرانوں کو اللہ نے جہاد کی قوت اور طاقت دی ہے، اگر وہ اس قوت کو استعمال نہیں کرتے تو اللہ ان سے بھی سوال کریں گے، بتاؤ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا اور تم سوتے رہے، تمہیں طاقت اور تمہیں قوت کس لیے دی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم کس لیے ہے کہ مسلمانوں ہر وقت قوت اور ہر وقت اسلحے کے ساتھ تیار بیٹھو، کسی وقت بھی کفر کی طرف سے تم پر ظلم کا جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تم اپنے دفاع کے لیے بھی تیار رہو، اپنے اقدام کے لیے بھی تیار رہو، اور ہر وقت اسلام کے غلبے کی کوشش میں لگے رہو۔ اللہ تمہیں غالب کر کے رہے گا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور جب اللہ کی طرف سے تمہاری مدد آ جائے گی، تمہاری نصرت آ جائے گی، پھر تم پر کوئی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارا ہی ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہم مسلمانوں پر ظلم جو ہوتا ہے اس کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا نا، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ جب تک ملکی حدود اور ملکی ریاست اور قومی ریاست سے پرے اور باہر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں میں درد مسلم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ظلم کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔